آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا اور قیامت وہیں آنی ہے۔ حشر و نشر کی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمام حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے۔ جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے۔ خبردار خبردار، تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی، بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے، وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यदुर्रुहुम खुज़लान मन खज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों के अतराफ में हक के लिए खड़ी रहेगी क़यामत आने तक। और हुजूर पाक ने यह भी फरमाया, मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हुजूर फरमाते ला यदुर्रुहुम खुज़लान मन खज़लहुम। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया के बड़े बड़े धोखा देने वालों का धोखा उन्हें कुछ असर नहीं करेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज बड़े बड़े पेट्रोल मिसाइल दाग करके अगर वहां के इलाकों को खत्म करने का दावा कर रहे हैं तो मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है ये कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। कुछ इमारतों के गिर जाने और कुछ बच्चों के और कुछ लोगों के कत्ल हो जाने का नाम ये जीत और फतह नहीं है। मेरे अजीजों, आज हम उन जालिमों को देख रहे हैं जिनका दावा था कि दुनिया में उनसे बेहतर डिफेंस ताकत किसी के पास नहीं, उनसे बेहतर बंकर किसी के पास नहीं, उनसे बेहतर सायरन बजाने की ताकत किसी के पास नहीं। पूरी दुनिया को जहरीले हथियार बेचने वाली ताकतें आज हमने ये भी देखा है कि सिर्फ महज एक छोटी सी जमात से इनके हाथ पैर ढीले नजर आते हैं और इनके जिस्मों में कपकपी नजर आती है। पूरी ताकत तुम्हारी एक जगह। मैं भी चंद दिनों कबल उम्रा में था जब ये पढ़ रहा था कि एक छोटी सी जमात जिसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया मिलकर के आतंकवाद घोषित करती है, अमेरिका हो, यूके हो और दूसरी बहुत सारी ताकतें, वहां पर फिलिस्तीनियों की हिमायत में लड़ने वाले और मुजाहिदीन को ये आतंकवाद कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। जो अपने छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं वो आतंकवाद हैं, वो टेररिस्ट हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रह गई, उनकी करंट सप्लाई बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर भी वो आतंकवाद है। मेरे अजीजों, ये दुनिया का दोगला मेयार देखो आप। रशिया पूरे यूक्रेन को तबाह करता रहा, पूरा राख में बदल दिया। इन जालिम कुत्तों की जुबान पर कभी नहीं आया कि रशिया आतंकवाद है या रशिया टेररिस्ट है। ये मीडिया में भोंकते रहे रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जमीन का मसला है। अरे हजारों लोगों को रशिया राख में बदल कर रख चुका है। क्यों नहीं बोलते उसके मुतालिक, क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद है? इसलिए कि ये जालिम दज्जाली मीडिया जितने हैं इन्हें पता है इनके बाप दादाओं से बड़ी ताकत उसके पास मौजूद है। ताकतों की पूजा करना और बड़ी बड़ी ताकतों को सलाम करना ये इनकी फितरत में दाखिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त ये फैसला रखते हैं कि जो गरीब है, जो मजलूम है, वो चाहे एक सिक्का भी ना रखता हो, हम उसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस्लाम की खासियत है। हम ताकत और कुव्वत और तख्त को देखकर किसी की हिमायत में नहीं खड़े होते, बल्कि हक और बातिल को देखकर अगर मजलूम छोटी सी जगह पर भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। इस्लाम में हो या ना हो, अगर वो मजलूम है तो उसकी आवाज हम उठाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिसको अपनी ताकतों पर खूब भरोसा था, मैं एक बात अर्ज करता हूं, मुसलमानों आज जागने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। तुम्हारे दिमागों पर यह पट्टी डाली गई है और यह बिठाया गया है उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तुम्हारे इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। रब तबारक व तआला ने तुम्हें यह जाहिर कर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा था उस छोटे से इलाके में, गजा पट्टी में, बड़ी बड़ी दुनिया की 4 तंजीमें, खुफिया खबर रसा एजेंसियां मौजूद हैं जो उनकी खुफिया खबरें हर वक्त पहुंचाती हैं। वो इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है और सऊदी अरब की भी है और इजिप्ट की भी है। 4 बड़े बड़ी कंट्रीज की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और सबकी सब खुफिया खबर रसा एजेंसियां फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बावजूद इजराइल के दरिंदों को यह वहशतनाक चीज देखनी पड़ी
دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ جس وقت رب تعالیٰ چاہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے؟ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں۔ وہ مولا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو۔ آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں۔ اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو، سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں، تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی، جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوحرام مچ جاتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے، اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں، اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں،
ان کو جتنا بولوں کم ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے، جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں۔ ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا۔ انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے۔ 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا، اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر۔ میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی۔ آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے۔ پتا ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے۔ ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے۔ 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ دنیا کو یہ نہیں پتا ہے، آج سب پتا ہے۔ نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں۔ 1970 میں اتنا تھا اسرائیل، 40 میں اتنا ہو گیا، پھر 67 میں اتنا ہو گیا، سب شیئر کر رہے ہیں۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا۔ اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں، ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس چلے جاؤ۔ لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ UN کی، یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے، اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے۔ ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے، اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ حالات آج پیدا کیے گئے۔ میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ ظاہر سی بات ہے، حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟ اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے۔ یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوگی، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا۔